بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ اپنا کام بلا ناغہ لکھنے کا بھی اور یاد کرنے کا بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں بیٹے اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہم نے جو شروع کیا ہوا تھا اپنا سبق وہ نظم تھی حمد کی ہم نے پڑھائی کی تھی۔ حمد میں سب سے پہلے میں نے آپ کو نظم کا معنی بتایا تھا، میں نے حمد کی تعریف اور مفہوم بتایا آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو مصرع، شعر اور بند ان تین کا فرق بتایا، اور اگر بند جو ہے وہ 3 مصرعوں پر مشتمل ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتایا۔ 4 مصرعوں پر مشتمل بند کو کیا کہا جاتا ہے، 5 مصرعوں پر مشتمل بند کو کیا کہا جاتا ہے، اور 6 مصرعوں پر مشتمل بند کو کیا کہا جاتا ہے۔ ان سب کے نام میں نے آپ کو بتائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی پڑھائی کی، اس پوری نظم کی، اور اس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا یہ نظم حمد جو ہے وہ حفیظ الرحمن غازی شاعر کا نام ہے، انہوں نے لکھی، اور اپنے نام کے حصے غازی پر انہوں نے جو علامت استعمال کی اس علامت کو کہا جاتا ہے تخلص کی علامت آپ کو بتائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو پڑھائی کی تھی پوری نظم کی، پڑھائی کرتے ہوئے ہر مصرعے کا مفہوم آپ کو بتایا، اور بتاتے ہوئے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس میں شاعر نے جو ہر مصرعے میں ایک انداز کا استعمال کیا ہے، کون سا انداز اس نے اس نظم کو لکھتے ہوئے استعمال کیا، کہ اس نے پہلے 2 مصرعوں میں سوالیہ انداز استعمال کیا، اس نے پہلے 2 مصرعوں میں سوال کر رہا ہے، حرف استفہام کا استعمال کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز اختیار کیا، اور سوالیہ انداز میں وہ خود سے ہی پہلے پوچھتا ہے کہ یہ سب چیزیں کس نے بنائی، اور پھر جو تیسرا مصرع ہے اس میں وہ اسی کا جواب دیتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے۔ اور جو تیسرا مصرع ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کہا جاتا ہے ٹیپ کا مصرع۔ ٹیپ کا مصرع کیا ہوتا ہے آج پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں نے اور پچھلے جو گزشتہ ہمارا لیکچر تھا اس میں نے آپ کو اس کی پڑھائی، اس کے مفہوم کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے مشکل الفاظ جو خط کشیدہ کروائے ان کے معنی کروائے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب جو آج ہم کریں گے وہ شروع اسی سے کریں گے۔ آپ کو ٹیپ کا مصرع بتاؤں گی کس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اس میں گرامر کون کون سی استعمال ہوئی ہے۔ گرامر کا میں سوچ رہی تھی بیٹے کہ اگر میں پورا آپ کو بتانے بیٹھوں گی تو وہ ہمارا پھر بہت لمبا لیکچر چلا جائے گا۔ اس میں ہم ایسا کریں گے کہ جو بند کی تشریح ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس بند میں استعمال ہونے والی گرامر کا بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ سب سے اہم چیز بیٹے، آپ کو جو بھی یہ چیزیں اورلی بتائی جاتی ہیں اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اب دیکھیں آپ میری کتاب کی اگر شکل دیکھ رہے ہیں تو میں نے یہاں پر ہر چیز کو کس طرح خط کشیدہ کر کے اس کو میں نے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر بیٹا ایسے کریں گے تو آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے ان چیزوں کو یاد رکھنا، تو اس لیے آپ ایسا کریں، اسٹکی نوٹس اپنے پاس رکھ لیں، ان کو بیٹے یہ چیزیں جو اورلی آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کو اس پر لکھ کر محفوظ کر لیا کریں اپنی کتاب پر، اپنے سبق کے اوپر وہ اسٹکی نوٹس لگا لیں، یا اگر آپ کو وہ مشکل لگے، اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے اسٹکی نوٹس والا کام، تو پھر اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ الگ سے ایک کوئی ڈائری رکھ لیں جس پر آپ ان چیزوں کو لکھ کر محفوظ کر لیں، کیونکہ یہ بیٹے یہ چیزیں بہت اہم ہیں، یہ آگے چلتے آپ کے بہت کام آئیں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ کسی طریقے سے محفوظ رکھیں اپنے پاس۔ اگر آپ کو ان کو زبانی یاد رکھنا مشکل لگ رہا ہے تو پھر آپ لکھ کر ان کو کہیں محفوظ کریں، اور بہتر یہی ہے اس کا طریقہ کہ آپ اپنے اسی نظم کے اسی سب کے اوپر اس کے جو اہم باتیں ہیں، اہم معلومات ہے، اس کے بارے میں کوئی گرامر کی بات ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ وہیں پر آپ اس کے اوپر اسٹکی نوٹس چپکا لیں۔ جی اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے کام کی طرف۔ جو آج ہم کریں گے بیٹے، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ بتا دوں، ٹیپ کا مصرع کس کو کہتے ہیں۔ ٹیپ کا مصرع بیٹا وہ ہوتا ہے جو ہم نے ایک مناسب وقفے کے بعد، یا ایک ہم نے طے کیا ہوتا ہے کہ اتنے وقفہ معین، یعنی ایک ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم اتنے وقفے کے بعد یہ چیز کریں گے، ٹھیک ہے، تو یعنی ایک شاعر جو ہے وہ اپنے انداز میں لکھتے ہوئے جب طے کرتا ہے کہ کتنا وقفہ اس نے رکھنا ہے، کتنے وقفے کے بعد اس نے اس مصرعے کو استعمال کرنا ہے، جو ایک مناسب وقفے کے بعد جو مصرع
दोहराया जाए पूरी नज़म में उसको कहा जाता है टेप का मिसरा। ऐसा मिसरा या ऐसा शेर, यहाँ पर तो उन्होंने मिसरा ही दोहराया, अक्सर में शेर भी होता है, तो हम मिसरे की बात कर लेते हैं। ऐसा मिसरा जो शायर ने मुनासिब वक्फे के बाद पूरी नज़म में दोहराया हो उसको टेप का मिसरा कहा जाता है। और कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि टेप का मिसरा उस मिसरे या उस शेर को कहा जाता है, यहाँ पे मिसरे की बात करेंगे, टेप का मिसरा उस मिसरे को कहा जाता है जो किसी भी बंद की हद बंदी के लिए इस्तेमाल होता है। हद बंदी होता है लिमिट, यानी हम किसी काम के लिए आपको कह देते हैं ना कि ये इसकी एंड लाइन है, यहाँ पे इसको एंड कर देना है, उसको कहते हैं लिमिट, हद। ठीक है, तो जो हद बंदी यानी उसकी एक हद बनाने के लिए, उसकी हद ख़त्म करने के लिए शायर नज़म में बंद की हद बंदी के लिए जो मिसरा बार बार दोहराता है उसको टेप का मिसरा कहा जाता है। ऐसा मिसरा जो मुनासिब वक्फे के बाद शायर अपनी पूरी नज़म में इस्तेमाल कर रहा है या एक बंद की हद बंदी के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है बार बार, तो उसको टेप का मिसरा कहा जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर, आपको अब इसकी मिसाल दूंगी, अगर आप देखें तो हर बंद के आखिर में यही मिसरा इस्तेमाल हुआ है, हर बंद को उसने यहीं पर ख़त्म किया है, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। इसमें भी देख लें, तीसरे में भी देख लें, चौथे पर भी देख लें, पांचवें पर भी उसने इसी मिसरे पर किया, छठे में भी इसी पर और सातवें में भी इसी में, यानी उसने हर जो है बंद उसकी जो है हद बंदी वो इसी पर की। तो वो मिसरा जो उसने एक मुनासिब वक्फे के बाद, यानी ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये शुरू हुआ तो इसका इख्तिताम उसने इस पर किया, एक मुनासिब उसने वक्फे के बाद इसी मिसरे को बार बार दोहराया है, तो इसको कहा जाता है टेप का मिसरा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम काफ़िया और रदीफ़ पर। आज मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने आज आपको शेयर करवाना, जो बंद आज आपको मैंने करवाना है ना, तशरीह जिसकी, उसी के बस काफ़िया और रदीफ़ को या उसमें जो ग्रामर की चीज़ आ रही है उसको आज हम सिर्फ करेंगे। फिर साथ साथ जैसे जैसे हम तशरीह करेंगे वैसे वैसे हम हर बंद की ग्रामर की चीज़ों को साथ साथ करते जाएंगे। आज हम तशरीह करेंगे पहले बंद की, ठीक है, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं इसमें बताती हूँ कि ग्रामर कौन कौन से इस्तेमाल हुई है, फिर हम तशरीह की तरफ चलेंगे। आज हम एक ही बंद की करेंगे क्योंकि इसके साथ ग्रामर की कुछ चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है, तो इसलिए आज हम एक बंद करेंगे, फिर अगले दिनों से हम दो दो बंद शुरू करेंगे। ठीक है बेटे। ये मैदानों सहरा बनाए हैं किसने, ये बलखाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो इसके आप देखें, इसके आखिर में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, हैं किसने, अल्फाज, 3 अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं किसने, वही जो हैं इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं दूसरे मिसरे में, हैं किसने। तो अब देखें दोनों मिसरों का जो इख्तिताम है वो एक जैसे ही अल्फाज पर हुआ है, दोनों का इख्तिताम एक जैसा है, दोनों मिसरों का जो है एंड पर ये आया है, हैं किसने। तो वो अल्फाज जो मिसरे के आखिर में आए, जो बोलने में भी एक जैसे हों, जो लिखने में भी एक जैसे हों, ऐसे अल्फाज जो लिखने में भी एक जैसे हैं, जो बोलने में भी एक जैसे हैं, एक जैसे ही अल्फाज हैं जो कि दोनों मिसरों के इख्तिताम पर आ रहे हैं, उसको कहा जाता है रदीफ़। उसको क्या कहा जाता है, रदीफ़। रे दाल ये फे रदीफ़। अब देखिए ये एक ही जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं दोनों मिसरों में, तो ये क्या है, रदीफ़। रदीफ़ हमेशा शेर के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है, रदीफ़ का इस्तेमाल शेर के आखिर में होता है, और रदीफ़ से पिछला, रदीफ़ से जो पहले लफ्ज़ आ रहा है उसको काफ़िया कहा जाता है। काफ़िया और रदीफ़ आप पहले भी पढ़ के आए हैं, मैं फिर तफसीलन बता रही हूँ। ऐसे अल्फाज जो एक ही जैसे हैं लिखने में भी पढ़ने में भी, जो मुकम्मल तौर पर एक जैसे अल्फाज हैं और वो शेर का इख्तिताम उन्हीं अल्फाज पर, दोनों मिसरों का इख्तिताम उन्हीं अल्फाज पर हो रहा है, उनको कहा जाता है रदीफ़। ठीक है, और रदीफ़ से पहले जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं दोनों मिसरों में
ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہیں قافیہ۔ اب قافیہ کون سے ہوتے ہیں؟ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے جانے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن بولے جانے میں ایک جیسی ہی آواز رکھتے ہیں۔ بولے جانے میں وہ الفاظ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ان کو ہم آواز، ہم وزن اور ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو قافیہ کی تعریف کیا ہے؟ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھے جانے میں تو مختلف ہوتے ہیں لیکن بولے جانے میں ایک جیسی آواز رکھتے ہوں، ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، بنائے، بہائے، اب ان دونوں کے آخر میں آواز آ رہی ہے اے، تو یہ دونوں کیا ہے؟ قافیہ، ٹھیک ہے۔ بولے جانے میں ایک جیسے الفاظ لیکن لکھے جانے میں مختلف ہوں، ان کو قافیہ کہا جاتا ہے، اور ایسے الفاظ جو کہ کسی بھی شعر کے دونوں مصرعوں کے اختتام پر ایک ہی جیسے استعمال ہوئے ہوں، وہ بولے جانے میں بھی اور لکھے جانے میں بھی ایک ہی جیسے ہوں، ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف ہمیشہ شعر کے آخر میں استعمال ہوتا ہے، اور ردیف سے جو پہلا لفظ ہوتا ہے وہ قافیہ ہوتا ہے، اور یہ شاعر کے لکھنے کا انداز ہوتا ہے کہ شاعر کی مرضی ہے کہ وہ ردیف استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ قافیہ تو لازمی طور پر استعمال ہوا ہوتا ہے، لیکن بہت سے اشعار یا بہت سے شاعروں کا انداز ایسا ہے کہ وہ شعر کے آخر میں ردیف کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر ایسی صورت میں شعر کا اختتام اگر شعر کے آخر میں ہم آواز الفاظ استعمال ہو رہے ہیں تو مطلب آخری لفظ اس شعر میں قافیہ تھا، اس صورت میں شاعر نے اس میں ردیف استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا ردیف اور قافیہ کا فرق، ٹیپ کا مصرع بھی آپ کو بتا دیا۔ اب ہم بیٹے چلیں گے اپنے اس پہلے بند کی تشریح کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ سب سے پہلے اپنی کاپیاں تیار کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لگائیں گے حاشیہ۔ حاشیہ لگانے کے بعد آپ نیلے مارکر سے لکھیں گے سب سے اوپر تاریخ آج کی 5 اپریل 2021، جماعت کا کام لکھیں گے اور پھر دن لکھیں گے سوموار، اور عنوان واوین میں لکھیں گے آپ حمد، ذیلی عنوان تشریح، نثر نہیں تشریح، ٹھیک ہے، تشریح، اور آگے آپ بریکٹ میں لکھیں گے بند نمبر 1۔ اس کے بعد آپ شروع کریں گے، بند نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں گے، پھر آپ بند لکھیں گے۔ سب سے اہم چیز بیٹے جو میں بہت زیادہ نوٹ کرتی ہوں اور میں اس چیز پر زور دیتی ہوں کہ جب بھی شعر آپ نے لکھنا ہے، اب دیکھیں یہ 2 مصرعے ہیں، یہ لکھنے کا انداز ہے کہ تیسرا مصرع ہم بے شک اس کے برابر ہی لکھ لیں، بے شک ہم دونوں طرف سے تھوڑا تھوڑا جگہ چھوڑ کے درمیان میں اس کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ ایک شعر ہے نا، جب 2 مصرعے ہیں تو سب سے اہم چیز کہ ان کا آغاز بھی برابر ہو اور ان کو آپ نے ان کا اینڈ بھی جو ہے وہ برابر کیا ہو، تب لکھا ہوا وہ خوبصورت لگتا ہے بیٹا۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے لکھے ہوئے کو کتنی خوبصورتی سے لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی شعر لکھے تو اس کو شروع بھی اور اس کا آخر بھی برابر رکھیں اس کو، ٹھیک ہے، تب وہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ میدانوں صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ حوالہ بند کی پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے کیونکہ ہم سب سے پہلے نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے۔ حوالہ بند یعنی بند کا جو حوالہ ہم دے رہے ہیں اس میں ہم 2 چیزیں لکھتے ہیں، نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ نظم کا نام کیا ہے؟ حمد۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ حفیظ الرحمن غازی۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس بند میں مشکل الفاظ کون سے ہیں؟ صحرا، اور اس کے ساتھ ہے بلکھاتے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے صحرا، صحرا کہتے ہیں ریگستان، بیاباں یا ویرانہ، اور بلکھاتے ہوتا ہے خمدار یا ٹیڑھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جائیں گے اس کی تشریح پر۔ اس کی تشریح جو میں نے لکھی ہوئی ہے غور سے سنیں۔ اس بند میں شاعر سوالیہ انداز میں ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں یہ وسیع و عریض میدان جو کہ دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ ریگستان کس نے بنائے ہیں، اور یہ جو خمدار دریا بہہ رہے ہیں جن کی لہریں دور تک بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یہ بہتے دریا کس کی تخلیق ہیں؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے ہی بنایا ہے۔ اس دنیا میں موجود میدانوں، ریگستانوں اور دریاؤں، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو ہمارے خدا نے ہی بنایا ہے۔ اور اس کے آخر میں ہم ایک شعر لکھیں گے
इसी से मिलता हुआ शेर लिखने के लिए आप ये अलामत लाजमी लगाएंगे जब आप तशरीह में शेर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये शेर हम हवाले के लिए लिख रहे हैं, किसी और नज़्म का शेर है, किसी और शायर का लिखा हुआ ये शेर है जो कि हम इसमें हवाले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लेवल पर आकर बेटा ये हवाले के लिए अशार का इस्तेमाल तशरीह में बहुत ज़रूरी है, तब आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हवाले के लिए जो हम शेर इसमें लिख रहे हैं वो है, बनाए अपनी हिकमत से ज़मीनों आसमां तूने, दिखाए अपनी कुदरत के हमें क्या क्या निशान तूने, ठीक है। यह है इसकी तशरीह। ये शेर आप हवाले के लिए लाजमी लिखेंगे। इसी तरीके से आप अपनी कापी पर इस बंद की तशरीह करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज ग्रामर की इस बंद में, और वो आप लाजमी याद रखेंगे, और उसके साथ साथ आप इसी तरह अपनी कापी पर ये बंद की तशरीह लिखेंगे और इसी को आप याद भी करेंगे, ठीक है बेटे।